السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه۔ قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ حضور آئے تو سرے آفرین شفا کی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرین شفا کی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئی دنیا، ستے ذہنوں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، جناب رسول اللہ دنیا میں آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق آیا۔ حضرات دیوبر پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت کے ابتدائی 3 سال یہاں تک تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ احکم الحاکمین کی رحمت خاص کے ساتھ آپ احباب کے سامنے نبوت کا 4تھا سال وہاں سے آغاز کروں گا۔ دعا فرما دیجئے اللہ میں گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے میرا مولا میرے سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال ابتدائی آقا علیہ السلام نے لوگوں کو خفیہ دعوت دی۔ اب نبوت کا 4تھا سال ہے، سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 214 ہے۔ احکم الحاکمین نے اعلان فرما دیا: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے محبوب اٹھئے، اے سونیا اٹھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ نبوت کا 4تھا سال اور کائنات کے خالق و مالک نے میرے پیغمبر پہ وحی نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ علیہ السلام نے بنو ہاشم کے 45 افراد کو بلا لیا۔ ابو لہب آپ علیہ السلام کی گفتگو سے قبل ہی آپ کو نادانی اور شر پسندی سے بعد رہنے کی ڈانٹ ڈپٹی، مجلس برخاستہ ہو گئی۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد توحید اور آخرت پر گفتگو فرمائی۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ
علیہ السلام نے کہا میں تمہاری حفاظت اور مدد کروں گا، جس بات کا تمہیں حکم سنا رہا ہوں اس کو پورا کیجئے، اسے انجام دو۔ ابو لہب نے اس بار پھر بدتمیزی کی۔ جناب ابو طالب کی حوصلہ افزائی سے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمت پا کر کے کوہ صفا پہ چڑھے اور کہا یا صباحا۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے یہ آواز لگائی یا صباحا۔ قبائل قریش اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے توحید و رسالت اور آخرت پر بڑا مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے جواب میں ابو لہب نے کہا تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ ابو لہب کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو لہب کہتا ہے اے محمد نعوذ باللہ تیرے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، تو نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے میں آواز لگا کے اکٹھا کیا، کرنے کا مقصد یہ تھا تو نے توحید و رسالت اور آخرت پر خطبہ ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی خاموش تھے کہ کائنات کے خالق و مالک نے سورۃ اللہب نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورۃ اللہب تب نازل ہوئی جب ابو لہب نے جناب رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر کے کہا اے محمد نعوذ باللہ تیرے لیے بربادی اور ہلاکت ہو، کائنات کے خالق و مالک ہو۔ ابو لہب کی یہ ادا پسند نہ آئی، کہا تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور سورۃ اللہب نازل فرما کر کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو، قیامت تک آنے والے ہر غیر مسلم کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر ادیب کو، ہر خطیب کو کائنات کے خالق و مالک نے یہ پیغام سنا دیا جو کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ورزی کرے گا، آپ علیہ السلام کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا، کائنات کا رب دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ نبوت کا چوتھا سال ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے ایک اور حکم سنا دیا، کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اٹھیے، علل اعلان لوگوں کو دعوت دیجیے، علل اعلان، چھپ چھپا کے نہیں، گھروں میں جا کے نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کو اب کائنات کے خالق و مالک نے کہا علل اعلان ہر ایک کو دعوت دیجیے، چھوٹے کو، بڑے کو، امیر کو، غریب کو، اعلیٰ کو، ادنا کو، مشرک کو، کافر کو، جو بھی ہے اس کو دعوت دیجیے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دعوت لے کے اٹھے ہیں۔ یقیناً یہ مرحلہ بڑا مشکل تھا، کٹھن حالات تھے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ اور صحابیات تھیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا، علل اعلان اس دعوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ معبود جو بتوں کے ماننے والے تھے، باطل معبودوں کو ماننے والے تھے، ان کی مذمت کی۔ مشرکین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے قریش مکہ سے ایک وفد بنا لیا، بڑے حمیتی ابو طالب سے ملاقات کی۔ ابو طالب نے نرم اور گرم لہجے میں ان لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے وہ آپ کو مذاق بھی کرتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہیں، آپ کی تحقیر بھی کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت دیتے رہے۔
پھرنا شروع کر دیا، تپتی ریت پہ لٹا دیا، باری پتھر رکھ دیا سینے پہ، کبھی لا کر کے چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا، کبھی لوہے کی بیڑیاں گرم کر کے پتھروں پر لٹایا گیا، اونٹ یا گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ اور محنن وال کے واسیوں، نبی کے امتیوں، سنو تو صحیح، پاک پیغمبر علم دعوت دے رہے ہیں۔ کملی والے کی دعوت دینے کی وجہ سے قبائل مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ نے اتنی مخالفت کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا دیا گیا، حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت علی یاسر کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا، حضرت سمیہ کی آنکھوں کی بنائی کو ختم کیا گیا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ گرم سلاخوں کو منگا لیا، حضرت سمیہ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے۔ کہا اب کیا اپنے رب کو تیری آنکھوں کی بنائی لٹا دے، ہمارے لات و منات حبل نے تیری بنائی کو چھین لیا۔ آئے سمیہ میں تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، آج اللہ مجھے بھی سیدہ سمیہ جیسا ایمان عطا فرما دے، اللہ آپ کو بھی سیدہ سمیہ جیسا ایمان عطا فرما دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ مکڑا آسمان کی طرف اٹھا لیا، احکام الحاکمین کو پکار کے کہتی ہیں ربا اب مسئلہ سمیہ کی آنکھوں کا نہیں بلکہ تیری توحید کا مسئلہ ہے۔ اب سمیہ کی آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، مالکہ تیری توحید کا مسئلہ ہے۔ سمیہ کی اتنی بات کرنا ہی تھی، کائنات کے حال کو مالک نے آنکھوں کی بنائی کو لٹا دیا۔ یہ تھے سچے محب رسول، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے، جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا، آنکھوں کی بنائی چلی گئی، احکام الحاکمین کے سامنے رو پڑی، کہا ربا میری آنکھوں کا مسئلہ نہیں تیری توحید کا مسئلہ ہے، کائنات کے رب نے آنکھوں کی بنائی لٹا دی۔ اور سچا عاشق بننا بڑا مشکل ہے، سچا محب بننا بڑا مشکل ہے۔ یہ نعرہ لگا دیا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو دل میں عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ تیرا نعرہ گلے سے اوپر اوپر ہے، اب یہ نعرہ تیرے یہاں سے لگے گا نا، یہاں سے سینے کے نیچے سے، پھر رب کی بریا کی قسم ہے تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون تھا۔ یہ کھوکھلی محبت سال میں ایک دو دن نعرے لگا لیے، ایسے بات نہیں بنے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا جاگنا، کام کاج تجارت، ہاں اگر کوئی بیوی بچوں والی زندگی جینا چاہتا ہے تو پھر خدیجہ کے شوہر کی زندگی کو دیکھے، ماں عائشہ کے گھر والے کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کوئی بال بچوں والی زندگی جینا چاہتا ہے پھر فاطمہ کے بابا کی زندگی کو دیکھے۔ اگر کوئی تجارت والی کاروبار والی زندگی جینا چاہتا ہے پھر بھی پیغمبر علیہ السلام کی تجارت کی زندگی کو دیکھے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کوئی آنا چاہتا ہے تو کملی والے کی دعوت کی زندگی کو دیکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہ ظلم کیا گیا، حضرت بلال پہ، حضرت سمیہ پہ، آل یاسر کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا، حضرت خباب بن ارد کو سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ آج ہمارے سامنے برادری کا معمولی یہ مسئلہ آ جائے نا تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور برادری کو ساتھ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دوست و احباب کو چھوڑ دیا، مال و متاع جائیداد چھوڑ دی، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالا۔ نبوت کا 5واں سال ہے، ہجرت حبشہ، ظلم و ستم کا طوفان بڑھنے لگا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا
کہ ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ 12 مرد اور 4 عورتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں رات کی تاریکی میں مکے سے نکلے، بحر احمر میں کشتی کے ذریعے بحریت حبشہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے تعاقب کیا مگر ناکام رہے۔ ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کو کائنات کے خالق و مالک نے کامیابی عطا کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قریش مکہ کی ناکامی نے ظلم و ستم کے طوفان اور بھی اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تھوڑی مدت بعد احکم الحاکمین نے دنیا والوں کو دکھا دیا 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل ایک اور جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ قریش مکہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بھاگے۔ قریش مکہ نے عمرو بن عاص کو، عبداللہ بن ربیعہ کو شاہ حبشی نجاشی کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ہمارے ملک کے باغی فرار ہو کر کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، لہذا آپ کو ان کو یہاں سے نکال دیں۔ حضرت کیا ہوا؟ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور بلانے کے بعد پھر کیا کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا کروں گا، تم نے قریش مکہ کی فکر نہیں کرنی، تم پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو لے کے اٹھو۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ قریش مکہ جو پہنچے تھے اپنے ہاتھ لے کے حبشی کے بعد، حبشی نے ان کی دعوت کو، ان کے خطوں کو ٹھکرا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت لے کے آنے والے صحابہ کرام اور صحابیات کو سینے سے لگا لیا اور ان کو وہاں رہنے کے لیے جگہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ اب قریش مکہ نے ابو طالب پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حبشہ سے ناکامی کے بعد قریش مکہ نے ابو طالب پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش مکہ کا ایک وفد آتا ہے، ابو طالب کے بعد پہنچا اور دھمکی دی کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں، نہیں تو پھر ہم ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو، اللہ کے محبوب پیغمبر کو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، دیکھ قریش مکہ والے تیرے دشمن بن گئے، دیکھ تیرے دشمن بن گئے، اب آپ کیا کیجئے؟ آپ رک جائیے۔ لیکن میرا محبوب پیغمبر نے اولو العزم استقامت کے ساتھ اعلان کیا اور تریحی جواب دیے۔ ابو طالب سمیت تمام قریشی سرداروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ لا کر کے سورج کو رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے تو پھر بھی مجھے کہیں کہ دعوت دینے سے رک جاؤ، میں دعوت دینے سے بعد نہیں آؤں گا۔ میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند کو رکھ دو، لیکن کملی والا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں الان لوگوں کو حق کی دعوت سناتا رہوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام تھے، نبوت کے 6 سال میں قاتلانہ حملے ہوئے۔ قریش مکہ نے اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ سازش کی، اب پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چلو یہ قتل ہو جائے گا، بعد ہی قدم نہ نظر آئے گا، نہ لوگوں کو دعوت دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کے اس طرز عمل سے مایوس ہو کر جب وہ واپس لوٹے تو پھر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور یارو پھر ہوا کیا، اللہ کے نبی حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا ہے، بھاگا بھاگا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے سر پہ پتھر ماروں گا، آپ وہاں ہلاک ہو جائیں گے، وہاں آپ کی ہلاکت ہو جائے گی، میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا، آپ کا کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، پھر آپ کا نام کون لے گا؟ کائنات کے خالق و مالک نے میرے کملی والے کا تذکرہ دنیا میں آنے سے پہلے مقام ارواح میں فرما دیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام انبیاء اور رسل کی روحوں کو اکٹھا کیا، کہا آج میرے سے وعدہ کر لو، دنیا میں ایک نبی آئے گا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ ہوگا، اگر تم اس کا زمانہ پالو گے، اس کی تابعداری کرو گے، اس کے دین پہ چلو گے، اس کی
بات کا مانو گے یہ اٹھے ہیں میرے محبوب کا نام مٹانے کے لیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کے حال کا مالک نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو، غیر مسلم کو یہ بتا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے محبوب پیغمبر کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کہا وہ تھا نہیں جتنے سونیا تیرا نام نہیں، اللہ نے کہا زمین پہ تیرا ذکر ہوگا، پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر ہے۔ وہ اذان پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت کہنے والا اقامت کہے گا، پہلے تیرا تذکرہ پھر میرا تذکرہ ہوگا۔ نمازی نماز پڑھے گا، پہلے میری توحید کا اقرار کرے گا، پھر تیری رسالت کا اقرار کرے گا۔ ہاں کہا پھر خطبہ دینے کے لیے خطیب منبر پہ بیٹھے گا، پہلے میرے بحمد و ثنا بیان کرے گا، پھر تیرے پہ درود پڑے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قلب اطہر پہ قرآن نازل فرما کے اللہ جل شانہ نے سمجھا دیا میں نے قیامت تک تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ وہ یارو پھر کیا ہوا؟ ابو جہل جب پتھر اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، پھر دوڑ کے واپس آتا ہے، اس کے حواریوں نے پوچھا جناب سردار ابو جہل کیا ہوا؟ کہا جب میں آقا علیہ السلام کی طرف پتھر لے کے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اتنا بڑا اونٹ نظر آیا، مجھے لگا کہ ابھی مجھے کھا جائے گا، میں نے پتھر چھوڑ دیا اور پیچھے بھاگ گیا۔ اور جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے؟ میرے محبوب کی حفاظت احکم الحاکمین نے خود فرمائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قتل کی دوسری کوشش عقبہ بن ابی معیط نے کی۔ آپ حرم میں تشریف لائے تو مشرکین یک بار بھی آپ پر ٹوٹ پڑے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کو ڈال دیا، کملی والے کے گلے میں چادر کو ڈال کے ایسے چادر کو کھینچ رہا ہے اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کا چادر کھینچنے کے بعد اس نے گلا گھونٹ دیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آن پہنچے۔ شدید کشمکش کے بعد آپ علیہ السلام کی جان بچائی۔ حبیب بن خلف نے کیا کیا؟ آپ کو بار بار قتل کی دھمکیاں دیتا رہا لیکن قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکتا۔ ظلم و جبر کی اس فضا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تلوار لے کے نکلتے ہیں اور جب ابو جہل نے اعلان کر دیا کون ہے جو مسلمانوں کے پیغمبر کا سر لے کے آئے گا، جناب عمر بن خطاب اٹھتے ہیں، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر نوجوان تھے۔ کون؟ عمر بن خطاب، جس کو میرے محبوب پیغمبر نے رب کائنات سے مانگ کے لیا تھا اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے۔ عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ، عمر بن حشام ابو جہل تھا، عمر بن خطاب جناب عمر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، کہا عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں عمر اپنے گھر کی تو خبریں لے لے، تیری بہن فاطمہ تیرا بنوئی اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں، انہوں نے کلمہ قبول فرما پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ کملی والے کے مریض بن چکے ہیں، وہ احکم الحاکمین کی توحید کو ماننے والے بن گیا ہے، وہ محبوب پیغمبر کے غلام بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنی بہن کے گھر کے طرف چل پڑتے ہیں۔ دروازے پہ پہنچے تو آواز دی، دروازے پہ دستک دی، بہن فاطمہ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا میں عمر ہوں، دروازہ کھول دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی یہ غلام جو تھے حضرت فاطمہ اور آپ حضرت عمر بن خطاب کا بنوئی اسماعیل، وہ قاری قرآن حبیب بن عرف قرآن پڑھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے قرآن کے نسخوں کو چھپا دیا، قاری قرآن کو بھی چھپا دیا۔ عمر گھر بڑھتے ہیں، آگے بڑھے، اپنے بنوئی اسماعیل پہ حملہ کرنے لگے۔ بہن فاطمہ راستے میں دیوار بن جاتی ہے۔ کہا اے عمر، اے میرے بھائی، اگر تو خطاب کا بیٹا عمر ہے، میں خطاب کی بیڑی
میری فاطمہ ہو، آپ اپنے بنوائی پہ حملہ کرنے سے پہلے اپنی بہن کا سر قلم کر لے، اپنی بہن کو قتل کرے گا تو بنوائی پہ حملہ کرے گا۔ جب بہن نے اتنی بات کی، عمر ڈر گیا، کہا میری بہن مجھے آج ایسے جواب دے رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہن سے کہنے لگے، بہنا مجھے ذرا بتلا تو صحیح، تو کیا پڑھ رہی تھی، کیا سیکھ رہی تھی؟ بہن کہتی ہے میں رب کبریا کا بھیجا ہوا کلام قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ عمر کہتا ذرا مجھے بھی پڑھا لیجیے۔ کہا یہ نہ پاک کے لیے نہیں آیا، یہ پاک کے لیے آیا ہے۔ پہلے جا کے غسل کیجیے، پھر وضو کیجیے، وضو کرنے کے بعد غسل کر لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انزلنا الیک القرآن لتشقی، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوگی۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں اب مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلو۔ وہ آیا سر قلم کرنے تھا، اب پیغمبر کا مرید بن چکا ہے، آیا سر لینے تھا، اب سر دے کر کے قدموں میں جھک گیا ہے۔ بہن سے کہنے لگا میرے بازوؤں کو باندھ لو، پیچھے ہاتھوں کو کر لیا، بہن نے زور سے بازوؤں کو باندھ لیا۔ عمر نے اپنا ہی کپڑا دیا باندھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دیکھا عمر بن خطاب آ رہے ہیں، کہیں کملی والے پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا او یارو بیٹھ جاؤ، آج عمر کی نگاہیں وہ نگاہیں نہیں لگتی، آج عمر کی نگاہیں وہ نگاہیں نہیں لگتی۔ وہ سارے صحابی میرے نبی کے مرید بن کے آئے، عمر میرے نبی کی مراد بن گیا۔ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں آقا کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا میری امت کا ایک نوجوان ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ آقا نے کہا ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، میری امت کا ایک نوجوان ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ جس گلی سے حضرت عمر بن خطاب گزرتے ہیں شیطان کو راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا نبوت کے 6 سال میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 3 روز قبل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ مذاکرات کی آخری کوشش اس بات کو قریش مکہ نے عتبہ بن ربیعہ کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ مذاکرات کیجئے۔ عتبہ نے آپ کو مال و دولت، سرداری، بادشاہ، اعلان معاوضے کی پیشکش کی۔ آپ نے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ پڑھ کے سنانی شروع کر دی۔ کملی والا سورۃ حامیم سجدہ پڑھ رہا ہے، آئے کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا قرآن پڑھا کرتے تھے اور عتبہ بیٹھ کے قرآن سن رہا ہے، اور سنتے سنتے عتبہ جو تھا وہ دل ہار بیٹھا، جا کے کہنے لگا وہ کوئی شاعری نہیں ہے، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں یا جادوگر کا وہ بیان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ میری مانو تو تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر کیا ہوا؟ یوں مذاکرات کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی انتہائی بڑی بڑی سازشیں پھر ہونے لگی۔ نبوت کا 7واں سال ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائلی حمایت کے لیے بیعت بنو ہاشم کے بعد بنو مطلب کے لوگوں کے مسلمانوں اور کافر دونوں گروہوں کی آپ کی پشت بنائی کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب جب تک بنو ہاشم کے لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کریں گے، تب تک ہم ان سے میل جول، شادی بیاہ اور لین دین کے معاملات ختم کر دیں گے۔ اس ظالمانہ معاہدے کی تحریر کو خانہ کعبہ کے اندر لکھ کے لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو کہا گیا کہ شب ابی طالب میں، پھر آپ علیہ السلام کو شب ابی طالب میں اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں بھیج دیا گیا۔
وہاں یاروں کا آپ کے ساتھیوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، وہاں خریدنے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ دیا جاتا تھا، نہ کوئی خرید سکتا تھا، نہ کھانا بھی بند ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان ظالموں کے سرداروں میں سے ایک سردار نے طرز کھایا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ پھر یارو کیا ہوا؟ رنج و غم کا 10واں نبوت کا سال ہے، جو رنج و غم کا سال ثابت ہوا شب ابی طالب سے۔ آقا علیہ السلام حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جب دنیا چھوڑ کے چلے گیا، پیغمبر علیہ السلام کی غمخوار بیوی آپ کی رفیقہ حیات ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ابو طالب کی وفات کے چند دن بعد، صرف 3 دن کے بعد آپ کی غمخوار بیوی بھی دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ اس سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 ماہ بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر بھی 50 برس تھی اور حضرت سودا کی عمر بھی 50 برس تھی۔ نبوت کا 10واں سال ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اہل مکہ کے طرز عمل سے مایوس ہو کر کے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ جا کر کے طائف کے 3 سرداروں عبد یلیل، مسعود اور حبیب ثقفی، تینوں حقیقی بھائی تھے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا۔ ان تینوں نے آپ کی دعوت کو ٹکرانے کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ اوباشوں اور بدماشوں کو اکٹھا کر لیا، گنڈوں کو اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے اپنی جھولیوں میں پتھروں کو ڈال دیا۔ کملی والے پہ پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ کون سا سر مبارک ہے جو رب کبریا کے سامنے سجدے میں جھکا کرتا تھا؟ کملی والے کے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ کون سے ہاتھ ہیں جو امت کے لیے دعا کرنے کے لیے امت کے حق میں راتوں کو اٹھا کرتے تھے؟ محبوب پیغمبر کے جوتے مبارک لہو مبارک سے بھر جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبریل امین آ گئے۔ کہا کائنات کے خالق و مالک نے یہ فرشتے کو حکم سنایا ہے، اگر آپ کہیں تو ان بستی والوں کو اور مکہ والوں کو ہم پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا پتھر کھا کھا کے بھی یہی دعا مانگتے رہے، اللہم اہدی قومی صدا مانگتے رہے۔ کہا اللہ ان لوگوں سے مواحد پیدا فرما دے گا، ایک دن آئے گا کہ میری دعوت کو قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ یارو پیغام ہے آپ کے نام، پیغام ہے ہر مسلمان کے نام، پیغام ہے ہر چھوٹے بڑے کے نام۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں جا کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اسی دعوت کو کملی والے نے قرآن کی چوٹیوں میں سنایا، اسی دعوت کو عکاظ کی منڈیوں میں سنایا، اسی دعوت کو مکے کے بازاروں میں سنایا، اسی دعوت کو مدینے کی گلیوں میں سنایا، اسی دعوت کو اپنوں کی محفل میں سنایا، اسی دعوت کو بیگانوں کی مجلس میں سنایا، اسی دعوت کو لے کے آقا گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی پہنچے۔ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد یہ دعوت لے کے جناب صدیق اکبر پہنچے۔ پاک صدیق اکبر کے جانے کے بعد اسی دعوت کو لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا والوں کے سامنے آئے۔ کیا دعوت تھی؟ لوگوں ایک الہ کی عبادت کرو، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، اس کو ذلت کا مالک بھی اللہ، بادشاہی دے تو اللہ، دیکھ لے دے تو اللہ، بیٹے دے تو اللہ، نہ دے تو اللہ، بیٹیاں دے تو اللہ، نہ دے تو اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت ذلت کا مالک بھی اللہ، ہاں پوری کائنات کا خالق و مالک بھی اللہ۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ
بچے کو رزق پہنچانے والا بھی اللہ، دنیا میں آ جانے کے بعد اس کے رزق کا بندوبست فرمانے والا بھی اللہ۔ ایک الہ العالمین کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ رب کبریا کی قسم ہے، اس دعوت کو لے کے حضرت عثمان میدان میں آئے، اس دعوت کو لے کے حضرت علی المرتضیٰ میدان عمل میں آئے، اس دعوت کو لے کے اللہ کے نبی کے صحابہ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ نے یہ دعوت دی، ایک الہ العالمین کو ماننے والے بن جاؤ۔ صحابہ کے بعد تابعین نے یہی دعوت دی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے یہی دعوت دی، محدثین نے یہی دعوت دی، اولیاء اللہ نے یہی دعوت دی، ائمہ دین نے یہی دعوت دی، بزرگان اولیاء نے یہی دعوت دی، اولیاء دین نے یہی دعوت دی، سلف صالحین کی دعوت بھی یہی دعوت ہے۔ رب کبریا کی قسم، جو آج سے 1400-1500 سال پہلے پاک پیغمبر کی دعوت تھی، وہی دعوت آج ہماری دعوت ہے۔ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، نہ دے تو اللہ، دے کے لے جائے تو اللہ۔ اللہ کی قسم ہے، رب کبریا کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں کمی بیشی نہیں کی تھی، حضرت عثمان نے کمی بیشی نہیں کی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کی تھی، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کی تھی، نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ نے دین کے اندر نہ کمی کی تھی نہ زیادتی کی تھی، کیونکہ انہوں نے رب کا قرآن سنا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا تھا، اے میرے سونیا، میں نے تیرے پہ دین کو مکمل فرما دیا ہے، اب تیرے بعد کوئی دوسرا دین اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن 114 سورتیں، 6666 آیات، 540 رکوع، 7 منزلیں، ان میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے زبر کی، نہ اس میں کمی کر سکتا ہے زیر کی، نہ ان میں زیادتی کر سکتا ہے پیش کی، نہ ان میں زیادتی کر سکتا ہے من اور شد کی۔ یہ آج ویسا ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہوا تھا، اور جو میرا نبی دین لے کے آیا تھا، آج وہ دین بھی ویسے کا ویسا ہے۔ یہ 1932 سے پیچھے چلے جائیں تو تیسری عید نہیں ملتی تھی، آپ کو کہاں سے آ گئی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو، تیسری عید کا ثبوت نہیں، آپ کو کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابوبکر نے نہیں منائی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال، کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے دور میں یہ عید نہیں تھی۔ نعوذ باللہ کہ نبی کے صحابہ کو نبی کے ساتھ محبت نہیں تھی، بولو یار، نبی کے صحابہ کو نبی کے ساتھ محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ آئے کیا کہنے عظمت کے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ ابوبکر صدیق نے گھر کی طرف دوڑے لگا دی، پیچھے حضرت عثمان بھی چلے گا، عمر بن خطاب بھی چلے گا۔ آئے پوچھا ابوبکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آقا سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے۔ اتنی محبت تھی میرے نبی کے ساتھ، کیا ان کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا؟ پھر کہتے ہیں جی بدعت حسنہ، سنو، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اور بدعت حسنہ، نام بدعت، گمراہی، اچھی گمراہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یار۔ پھر یہ جو تماشا لگا آپ نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اللہ اکبر، ملتان کی بات سناؤں، ایک نوجوان حسینہ لڑکی کو لا کے چوک میں بٹھایا گیا، منہ ننگا سر ننگا ہے، کیا ہے یہ کملی والے کا میلاد منایا جا رہا ہے؟ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مذہب نصارہ تمدن میں حدود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ کے نبی ہے، خاتم الطائی کی بیٹی کو لایا گیا، کملی والے نے اپنی کملی والی چادر کو لے کر کے اس کے سر پہ رکھا، اس کے سر کو ڈھانپا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ کہا دشمن کی بیٹی ہو یا سجن کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو یا غیر مسلم کی بیٹی ہو، عزت سب کی سانجی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اب تو مسلمان کی بیٹی کو ننگے سر بازار میں لا کے بٹھا دیا، نعوذ باللہ۔ کملی والے جناب محمد الرسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری کی آواز کو سنا، بانسری کی آواز کو، واجے گاجے کی آواز کو آقا نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بھی چینج کر لیا۔ صحابی ساتھ ہیں، دور جا کے پوچھتے ہیں اب وہ شیطان کی آواز تو نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے نبی نہیں آ رہی۔ پھر کملی والے نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا۔ یہ کیسا میلاد ہے، یہ کیسی محبت ہے، ڈھول ڈمکا، چوتیاں واجے واجے گاجے بینڈ، اور اللہ کے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد یہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نے ساری زندگی سوار کا روزہ رکھا۔ میلاد رکھ روزہ، پیغمبر کے ساتھ محبت یہ ہے کہ نماز پڑھ 5 وقت کی، کیونکہ آقا نے کہا جو الاد قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت یہ ہے تو قرآن پڑھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ ایک رب کا قرآن تھا، دوسرا میرے محمد کا فرمان تھا۔ آج قرآن سے بھی دوری، آقا کے فرمان سے بھی دوری، سنت سے بھی منہ پھیر لیا، قرآن سے بھی رشتہ توڑ دیا۔ جو تیرے نصیب میں لکھا ہو مل جائے گا، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، اپنے پیڑ کے بدلے خدا کا دین کو بدلو۔ آپ صاحب علم ہیں، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، کریں قرآن کا مطالعہ، پڑھیں حدیث مصطفیٰ کو، سیاستہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، اگر کہیں سے ثبوت مل جائے